السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر نذرانے درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. آج الحمدللہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے محبت اہل بیت سے متعلق. محبت اہل بیت سے متعلق امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی استاد زمن حضرت علامہ حسن فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. قرآن مقدسہ کی جو آیے کریمہ تلاوت کی اس کا شان نزول اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہوئے گفتگو کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے محبوب تم فرماؤ کہ میں اس پر یعنی تبلیغ رسالت اور ارشاد ہدایت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا. اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تبلیغ رسالت اور ارشاد ہدایت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت، یعنی میں تم سے قرابت کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں. قرابت کی محبت سے متعلق صاحب تفسیر کبیر حضرت امام رازی علیہ الرحمہ تفسیر کشاف کے حوالے سے لکھتے ہیں لما نزلت هذه الآية قیل یا رسول اللہ
من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم فقال علی وفاطمہ وابناہما. سبحان اللہ. جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی؟ تو امام الانبیاء، نور مجسم، فخر بنی آدم، فخر زمین و زمن، فخر زمین و زمن ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم پوچھتے ہو کہ اس آیت میں قرابت دار سے کون مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا سنو، وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں فرزند امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے، جن کی محبت ہم پر، الذین وجبت علینا مودتہم، جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ وہ حضرت علی ہیں، وہ حضرت فاطمہ ہیں، اور امام حسن ہیں، اور امام حسین ہیں۔ حضرت صدر الافاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں رونق افروز ہوئے اور انصار صحابہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ مصارف بہت ہیں اور مال کچھ بھی موجود نہیں، ذمہ داریاں بہت ہیں، اخراجات بہت ہیں، مگر اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہونا چاہیے بظاہر وہ چیزیں مہیا نہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و احسانات یاد کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سا مال جمع کیا اور اس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور کی بدولت ہمیں ہدایت ملی، حضور کی بدولت ہم گمراہی سے نجات پائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصارف بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم یہ مال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اسے قبول فرما کر ہماری عزت افزائی کی جائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ ساری ہدایت جو تمہیں ملی، یہ ساری رہنمائی جو تمہیں ملی، یہ سب کچھ جو کچھ تمہیں میرے ذریعے سے ملا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، ہاں اتنا ضرور مانگتا ہوں میری قرابت کی محبت، میرے قرابت داروں سے محبت۔ اور ابھی آپ نے حدیث سنی کہ قرابت داروں سے مراد کون ہے؟ حضرت مولا علی قرابت داروں سے مراد ہیں، حضرت فاطمہ قرابت دار سے مراد ہیں، حضرت امام حسن قرابت دار سے مراد ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تم سمجھ میں آتا ہے کہ آیت کریمہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو، یعنی علی سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت کرو۔ اور جب یہ کہا، وہ جتنا مال لے کر کے آئے تھے سارا مال سرکار نے واپس فرما دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، سارا مال واپس فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ انصاری صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اہل بیت نبوت نے ہم لوگوں کے قول فعل سے فخر محسوس کیا، ہم لوگوں کے قول فعل سے فخر محسوس کیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں تم لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ ان لوگوں کی مجلس میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ انصار، کیا تم لوگ بے عزت نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں میرے ذریعے عزت عطا فرمائی؟ اے گروہ انصار نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، کیا تم مجھے جواب نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا، حضور ہم کیا کہیں؟ فرمایا، کیا تم لوگ یہ نہیں کہتے کہ کیا
آپ کی قوم نے آپ کو نہیں نکال دیا تھا تو ہم نے آپ کو پناہ دی؟ کیا انہوں نے آپ کو نہیں جھٹلایا تھا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی؟ کیا انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑ دیا تھا تو ہم نے آپ کی امداد کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے رہے، اس طرح فرماتے رہے، یہاں تک کہ انصار گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، انصار گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ اللہ الصمد۔ اور جب گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں اموالنا وما فی ایدینا للہ ورسولی، یعنی ہمارے مال اور ہماری ساری ملکیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں، تمہارے ملکیت کی ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت صرف اتنی ہے، میں تم سے اس پر اگر کوئی اجر مانگ رہا ہوں تو صرف یہ کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ اللہ الصمد۔ اچھا ایک چیز بتائیں، اس میں ذرا سا غور کریں اور سوچیں کہ قرابت دار سے محبت کرنے میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر کیا فائدہ ہے؟ جو حضور فرما رہے ہیں کہ میری قرابت دار سے محبت کرو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرابت دار سے محبت کرنے کا جو مطالبہ ہو رہا ہے، اس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ؟ حقیقت تو یہ ہے کہ قرابت دار کی محبت مانگ کر کے اپنی امت کا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ قرابت دار سے محبت کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ۔ حدیث کریمہ آپ سماعت کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ احادیث کریمہ کے اندر کیسی کیسی چیزیں وارد ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں صلۃ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من صلۃ قرابتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ۔ اب آؤ ذرا سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنۃ۔ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنۃ، یعنی آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے آل رسول کی محبت، ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب ذرا میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں ارشاد فرمائی۔ حضرت امام احمد روایت کرتے، بڑی پیاری حدیث سے سماعت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا، ایک مرتبہ حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے میں امام حسین کا ہاتھ پکڑا، دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کے فرمایا من احبنی و احب ہذین و امہما و اباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، یعنی جس نے مجھ سے محبت رکھی اور امام حسن اور حسین سے محبت رکھی اور علی اور فاطمہ سے محبت رکھی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایک درجے میں ہوگا، جس درجے میں میں ہوں گا وہ شخص بھی اسی درجے میں ہوگا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، علی سے محبت کرتا ہے، فاطمہ سے محبت کرتا ہے اور حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ان سے محبت کرے وہ ایک درجے میں رکھا جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث مبارکہ۔ اور سنو یہ محبت کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ الصمد۔ میرے آقا طبرانی شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الی من نفسی وتکون عطرتی احب الی من عطرتی واہلی احب الی من اہلی وذاتی احب الی من ذاتی، یعنی کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ
محبوب نہ رکھے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ رکھے، میرے اہل کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ رکھے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ آپ اس حدیث پاک سے یہ اندازہ کریں کہ ایمان کامل آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی ذات سے زیادہ حضور کی ذات سے محبت نہ ہو، جب تک کہ اپنے نفس سے زیادہ حضور کی ذات سے محبت نہ ہو، جب تک کہ اپنی عطرت سے زیادہ حضور کی عطرت سے محبت نہ ہو، جب تک کہ اپنے اہل سے زیادہ حضور کی اہل سے محبت نہ ہو۔ جب بندہ اس معیار پر ہوگا کہ اپنے اہل کو، اپنی ذات کو، اپنی نفس کو، اپنی عطرت کو، سب کی محبتوں کے اوپر حضور کی محبت رکھے، حضور کی آل کی محبت رکھے، حضور کی عطرت کی محبت رکھے، حضور کی اہل کی محبت رکھے، پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے سینے میں ایمان کامل داخل ہوگا، وہ ہوگا ایمان کامل والا، ہوگا ایمان کامل والا، اللہ الصمد کامل ایمان والا وہ ہوگا۔ اب آؤ ذرا سنو، یہ بڑی پیاری حدیث جو اسی سلسلے سے متعلق ہے اور اسی آیت کریمہ سے متعلق ہے۔ حضرت علامہ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کشاف سے ایک طویل حدیث پاک نقل کرتے ہیں اس آیت کی شرح میں، ایک طویل حدیث پاک اس آیت کی شرح میں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سماعت کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہو جائے، فوت ہوا، اس نے شہادت کی موت پائی، سبحان اللہ۔ اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ تائب ہو کر کے فوت ہوا۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، خبردار ہو کر کے سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوگا۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، کان کھول کر کے سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور پھر منکر نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن دولہا کے گھر بھیجی جاتی ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، جان لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مدار ملائکۃ الرحمہ، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ٹکڑا سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعہ، خبردار ہو کر سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ مسلک اہل سنت والجماعت پر فوت ہوا، وہ مسلک اہل سنت والجماعت پر فوت ہوا، سبحان اللہ۔ اس میں کتنی بشارتیں ملی، اہل بیت سے محبت پر کتنی بشارتیں ملی، سبحان اللہ۔ جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ شہید ہو کر کے مرے، جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ مغفرت یافتہ مرے، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کی توفیق لے کر کے دنیا سے جائے، جو اہل بیت کی محبت میں مرے وہ ایمان کامل کے ساتھ جائے، جو اہل بیت کی محبت میں مرے اس سے جنت کی بشارت منکر نکیر اور اسرائیل علیہ السلام دیتے ہیں، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے اس کو جو ہے اس کے لیے جنت ایسے سجائی جاتی ہے جیسے کہ نئی نویلے دلہن اور دولہا کے لیے مکان سجایا جاتا ہے۔ اللہ
الصمد، اس کی قبر کو ایسا سجا دیا جاتا ہے جو اہل بیت کی محبت میں مرے اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جو اہل بیت کی محبت میں مرے اس کی قبر رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بن جاتی ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہو کر کے مرتا ہے۔ یہ ہے محبت رسول، محبت اہل بیت رسول کا صلہ، جس کو میرے آقا فرما رہے ہیں مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، تمہاری دولت نہیں چاہیے، تمہارے مکانات نہیں چاہیے، تمہاری پراپرٹیاں نہیں چاہیے، مجھے اگر چاہیے کچھ دینا ہی ہے تو صرف میری قرابت کی محبت مجھ سے دے دو، صرف میری قرابت سے محبت کرو، اور میری قرابت سے محبت کرو گے اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں جو محبت کرے گا میری قرابت سے اس کو یہ فائدے ملیں گے جو آپ اس حدیث سے سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ الصمد۔ اب تصویر کا دوسرا رخ بھی حدیث کا سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ۔ یعنی خبردار ہو کر کے سن لو، جو شخص اہل بیت کی بغض و عداوت پر مرا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے نا امید، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اور آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی بغض و عداوت میں مرا وہ کافر ہو کر کے مرا۔ کان کھول کر کے سن لو، جو شخص اہل بیت کی بغض و عداوت پر مرا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا محبت کا کیا معیار ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ محبت کے علاوہ اگر کوئی بغض رکھے تو اس قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا مایوس من رحمت اللہ، آئس من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا۔ جو اہل بیت کے بغض میں مرے گا وہ کافر ہو کر کے مرے گا، جو اہل بیت کے بغض و عداوت میں مرے گا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ الصمد۔ کیا یہ حدیث مبارکہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ نہیں رہی ہے؟ کیا یہ حدیث مبارکہ ہمارے ایمان کو دعوت نہیں دے رہی ہے؟ اس لیے اے لوگو اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرو، سچی محبت کرو گے سبحان اللہ تو یہاں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور جہاں جاؤ گے وہاں فائدہ ہوگا، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت مانگی ہے، اور ان کی محبت مانگ کر کے گویا گناہگار امتیوں کو ترقیوں کی راہ ہموار فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ الصمد کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں جعفر سے آپ کا بدلہ دلواتا ہوں، تو امام نے فرمایا خدا کی پناہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم جب چابک میرے جسم سے اٹھتا تھا تو میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے سبب معاف کر دیتا تھا۔ حضرت علامہ نبہانی فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے بہت محبت کرنے کے سبب اس حال میں بغداد لے جائے گئے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی۔ آل رسول سے محبت کرنے کے سبب اس حال میں لے جائے گئے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی، بلکہ اہل بیت رسول اللہ سے ان کی محبت یہاں تک پہنچی کہ کچھ لوگوں نے تو انہیں رافضی کہہ دیا، تو آپ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں لو کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی، یعنی اگر آل رسول کی محبت ہی کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جن و انسان تم سب گواہ ہو جاؤ کہ اس معنی میں بے شک میں رافضی ہوں۔ اور جوش و عقیدت اور جذبہ محبت میں اہل بیت رسالت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا، یعنی اے رسول اللہ کے اہل بیت آپ لوگوں کی محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور یہ حکم خداوند کریم نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اے محبوب تم فرماؤ کہ میں اس پر تم لوگوں سے کچھ اجرت نہیں مانگتا
مگر قرابت دار کی محبت۔ میں کچھ تم سے اس پر کچھ اجر نہیں مانگتا مگر قرابت دار کی محبت، قرابت دار کی محبت۔ سبحان اللہ، جب قرابت دار کی محبت آگے انشاءاللہ آپ کو میں اور احادیث کریمہ سناؤں گا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنے کا صلہ دنیا میں کس طرح کیا ملتا ہے اور آخرت میں کیا ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں کسی اہل بیت کا، کسی صحابی کا، کوئی کسی ولی کا اور کسی اللہ کے محبوب بندے کا گستاخ نہ بنائے، اس لیے کہ جب اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ گستاخی کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے محبوب بندے سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ذرا سوچو، اور پھر جو پیارے آقا اللہ کے محبوب کا محبوب ہو اس کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کرے تو عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے اور ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج طرح طرح سے لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں گھومتے پھر رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ارے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس لیے اگر نقش قدم صحابہ کا اپنا لیا، اگر نقش قدم اہل بیت اطہار کا اپنا لیا، اگر نقش قدم اولیاء کاملین کا اپنا لیا، اگر نقش قدم جو اللہ سے، اللہ کے حبیب سے سچی محبت کرتے ہیں ان کا اپنا لیا، تو آپ یقین جانو یہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر ہم نے اب ان کا نقش قدم چھوڑ دیا، اگر ہم نے صرف زبان خرچی کی اور صرف زبان سے ہم ان کے نقش قدم کے دعوے کرتے رہے مگر ان کے نقش قدم کو اگر ہم نے اپنایا نہیں تو یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں یہ منافقت والی زبان کارگر نہیں ہوگی، یہ نفاق والی زبان کارگر نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں اپنی زبان، اپنے قلب اور اپنے اعمال سے یہ بتانا پڑے گا کہ ہم واقعی صحابہ سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم واقعی اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام کا ایک ہی عقیدہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی اگر کوئی محبت کی دلیل ہے تو یہ وہ دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب کا در، یہی در وہ ہے کہ اس در سے اگر چمٹ جاؤ گے تو پھر تمہیں ساری محبتیں بھی مل جائیں گی، اللہ کی رضا بھی مل جائے گی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ ارے جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔